صحیح کام کرنا. ڈسپلن نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کام کرنا ہے بٹ آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ فنی کیٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا آپ کریزی ایکسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں. گریٹ پیپل دے آر obsessed ود سیلف ڈیولپمنٹ. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن تک وحی نازل کی گئی, باقی ہر کسی کو علم سیکھنا پڑا ہے اور محنت کرنی پڑی ہے. علماء کے قدم میں بیٹھ, ایون صحابہ کو بھی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے علم سیکھنا پڑا ہے. سو ایفرٹ, obsession with self development ان شاء اللہ تعالیٰ. اور قرآن سے بہتر اور حدیث سے بہتر کون سی چیز ہے جو سیلف ڈیولپمنٹ فوکس کرتی ہے. یس آئی ایم ناٹ سینگ کہ وہ جو ڈفرینٹ سیلف ہیلپ کی بکس ہوتی ہیں نہ پڑھیں ان شاء اللہ, لیکن بیسک جو قرآن و حدیث ہے جو آپ کی ڈسپلن, آپ کو پیراڈائم شفٹ کرتا ہے, وہ پڑھنا ضروری ہے. سو ڈونٹ بی ڈسٹریکٹیڈ, اینڈ ایز اے سے the addiction to distraction is the death of creative production. سو آپ کی جو کریٹیوٹی ہے اٹ ڈائز وین یو آر ڈسٹریکٹیڈ. ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام کرنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ میسیجز آئے ہوئے ہیں, اور پھر آدھا گھنٹہ موبائل یوز کرنے کے بعد رکھتے ہیں, کہتے ہیں یار سبحان اللہ جس کام کے لیے میں نے فون اٹھایا تھا وہ تو میں نے کیا ہی نہیں. ڈسٹریکشنز. سو یو ہیو ٹو ہیو ڈسپلن. اگر ڈسپلن نہ ہوا یو ول سفر ان لائف. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یو ہیو ٹو سفر فرام ایدر آف ٹو پینز, دا پین آف ڈسپلن اور دا پین آف ریگریٹ. The pain of discipline weighs ounces and the pain of regret weighs tons. دونوں میں سے ایک سے گزر جائیں. یاد رکھیں, and the price of regret is much heavier than the price of discipline. آپ کو کچھ بھی اچیو کرنا ہے آپ کو ڈسپلن چاہیے ہوگا لائف میں. آپ کو 6 پیکس اچیو کرنے ہیں, آپ ایک دن جم جائیں, صحیح ہارڈ ورک کریں, گھنٹہ لگائیں, 2 گھنٹے لگائیں, دوسرے دن تیسرے دن جائیں, آپ دیکھیں اپنے پیٹ کو کوئی ایپس نہیں بنے ابھی تک یار, آپ جم چھوڑ دیں گے. جو کہتے ہیں یار میں 3 دن جم گیا ہوں بھائی, میں 2 گھنٹے میں نے جاگنگ اور ایکسرسائز کی ہے, جم لگایا ہے, تو میرے ابھی تک نہیں بنے. نہیں, ایسے نہیں بنتے. کنسسٹنسی اینڈ ڈسپلن کے ساتھ بنتے ہیں. بے شک آدھے گھنٹے کے لیے جائیں جم, لیکن روزانہ کی بیس پہ جائیں. یس 1 or 2 days off you can take them, but consistency. 4th point, they manage their time really well. Really well. They plan in advance for their days and weeks and months and minutes and seconds. They value your time. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. وقت کی قسم کھائی ہے, اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی تعظیم امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. اور صرف وقت کی نہیں کھائی بلکہ وقت کے پورشنز کی بھی کھائی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اس وقت کے یعنی سب پورشنز کی بھی قسم کھائی ہے. دس مینز اٹس بگ. ہر چیز واپس آ جائے گی, یاد رکھیں. آپ کا گردہ فیل ہو گیا وہ بھی ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا, سرجری ہو جائے گی. آپ کے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, 3D پرنٹنگ آ گئی ہے, وہ چیز واپس آ جائے گی. لیور کین ریگرو, ہیئر ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں, لوگ اسٹیم سیلز سیو کر رہے ہیں. ایوری تھنگ کین کم بیک, بٹ واٹ کی ناٹ کم بیک از اے لاسٹ سیکنڈ and a lost moment. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب يوم ذهب بعدك. You are nothing but a number of days. مطلب طه بن جلیل is nothing but a few days. You watching me right now you are a number of days. When one day passes by, a part of you is gone. So make sure you write it really well. ایک بندے کی 75 years اگر ایج ہے, 25 سال سونے میں گزار دیتا ہے, وہ 10 سال کام کرتے ہوئے گزار دیتا ہے, 9 سال ٹی وی میں گزار دیتا ہے, 3 سال ایٹنگ میں یہ میں ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میں اپنے سے نہیں کوٹ کر رہا, ریسرچ 3 سال اس کی ایٹنگ میں, بریک فاسٹ لنچ اینڈ ڈنر, یا اگر 2 میلز بھی کرتا ہے اٹ ٹیکس اراؤنڈ ہاف این آور, 3 سال اس کی ایٹنگ میں گزر جاتے ہیں. سو دا سلف صالحین یوز ٹو ویلیو دیئر ٹائم الاٹ, بہت زیادہ. Ask yourself کہ what will the world miss out if you did not exist. اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور دنیا کو فرق ہی نہ پڑے تو پھر کیسی زندگی گزاری آپ نے. I'm not saying to do your efforts for this دنیا, not at all. وہ سب سے بڑا لوزر ہے جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. لوگوں کو بینیفٹ پہنچانے والا مسلمان سب سے بہترین ہے. What legacy do you wish to leave behind when you leave? So do the right thing right now.
at the right time in a right way. Imagine میرا اگر سیل فون گر کے ٹوٹ جاتا ہے اور اسکرین بھی خراب ہو جاتی ہے اور سارا، تو مجھے کتنا دکھ ہوگا، رائٹ؟ لیکن اگر مجھے چوتھے محلے سے ایک اماں جی بتاتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے بیٹا وہ انکل شکور جو تھے وہ چلے گئے اس دنیا سے، اوہ انا للہ، کون سے انکل شکور؟ اچھا وہ جو تھے، اچھا ٹھیک ہے. کیا مجھے ان کے جانے پہ زیادہ دکھ ہوا یا موبائل گرنے پہ زیادہ دکھ ہوا؟ آئی نیور نیو انکل شکور، لیکن موبائل گرنے پہ زیادہ دکھ ہوا مجھے. کیوں؟ بیکاز اٹ ہیز ویلیو ان مائی لائف، اور انکل شکور نیور ایڈڈ ویلیو ان مائی لائف. سو یاد رکھیں جو چیز کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتی ہے نا وہ قیمتی بن جاتی ہے. اگر آپ بھی آج کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ نہیں کر کے چلے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر آپ آئیں گے اور جائیں گے. یو ول ایڈ nothing ٹو دس ارتھ ایکسیپٹ اے گریو. سو ورک ریلی ہارڈ، رائٹ؟ سو اف یو ڈونٹ نو واٹ یو وانٹ یو ول گیٹ وٹ یو ڈونٹ وانٹ، جس سے میں کہا تھا. اللہ کی فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثریت لوگ ضائع کرتے ہیں، ایک فری ٹائم اور ایک صحت. رسول اللہ نے کہا تھا کہ ٹیک بینیفٹ آف 5 before 5، یور یوتھ، یور ہیلتھ، یور ٹائم، یور richness، یور لائف. اس سے پہلے کہ سب چلا جائے. سو وی ہیو ٹو ورک ریلی ہارڈ. سو whenever you are free, worship Allah as much as you can. Plan for your dunya and akhirah as much as you can and set a vision for your life. اس دنیا کے لیے اتنا کام کریں جتنا اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے. And the parable of this dunya and the akhirah is like سمندر میں. ابھی ہم ریسنٹلی کراچی سے جب آئے تو ایک ہیوج سی، اس دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سمندر میں ایک انگلی ڈبوئی اور پھر جو قطرہ ہاتھ میں لگا ہوا تھا وہ دنیا کی زندگی اور وہ سمندر آخرت کی زندگی ہے. So work for the hereafter. کتنے لیکچرز اور سنیں گے ہم، کتنے نصیحتیں اور سنیں گے، کتنی باتیں ہم اور سنیں گے. Ideal circumstances will never come in your letter box. یاد رکھیں. You have to make them. You will have to engineer them to worship Allah subhanahu wa ta'ala with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Try it out. یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ چیخ اور چکا رہے ہوں گے اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو کہہ رہے ہوں یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا، کچھ کر دیتا. اور آپ کو یاد رکھیں ہر انسان جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ ندامت ہوگی قیامت کے دن. جو گناہگار ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش نیکیاں کر کے آتے، جو نیکوکار ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش مزید کر کے آ جاتے ہیں. اور امیجن جو فیل ہو جائے نیکیاں کرنے میں اور اللہ کو خوش کرنے میں. what a greater regret can be in life than failing to impress the king Allah Jalla wa Ala. What greater regret can be in life than failing in the test in front of Ar-Rahman. What greater regret can be in life than missing out the prize which is Jannah. What greater regret can be in life when you're shown your place in Jannah but you end up in Jahannam. اللہ نے فرمایا کہ لا يدخل احد الجنہ، تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا الا اوری مقعد من النار لو اساء لیزداد شکرا. تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تب تک جب تک اس کو جہنم کا ٹھکانہ نہ دکھایا جائے اسی انسان کا کہ اگر تم گناہ کر کے آتے تو تم یہاں پہ ہوتے، اگر تو اپنے ٹائم کو ویسٹ کر کے آتے اور کچھ نہ کر کے آتے تو تم یہاں پہ ہوتے، تاکہ وہ لیزداد شکرا، تاکہ وہ شکر میں مزید بڑھ جائے. ولا يدخل النار، اور کوئی بھی نار میں آگ میں داخل نہیں ہوگا احد الا اوری مقعده من الجنہ لو احسن لیکون علیہ حسرہ. تم میں سے کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کو اس کا ٹھکانہ جنت میں نہ دکھا دیا جائے کہ اگر تو نیک اعمال کر کے آتا اور اچھے عمل کر کے آتا تو یہ دیکھ جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوتا، اگر تو نے کبھی نہیں کیا تو تم جا رہے ہو اس دنیا سے. سو کنسسٹنسی آن ڈوئنگ گڈ ڈیڈز از دا کی. اللہ نے فرمایا کہ احب الاعمال اللہ تعالی ادومها وان قل. اللہ کو جو سب سے بہترین اعمال لگتے ہیں وہ اعمال ہیں جو تھوڑے ہی ہوں لیکن ہمیشہ کیے جائیں. سو دا لاسٹ پوائنٹ از کنسسٹنسی. اور میں ایک بات سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. ام حبیبہ سے یہ روایت
ہے اللہ کے نبی نے سنا کہ جو شخص 12 رکعتیں پڑھتا ہے دن میں اس کا جنت میں گھر بنے گا، یعنی سنن رواتب، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکھتے ہیں جن کو ہم سنن رواتب بولتے ہیں۔ ام حبیبہ نے جب سے یہ سنا اللہ کے نبی سے، موت تک انہوں نے نہیں چھوڑی، کنسسٹنسی۔ ان سے سنا عباسہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے جب سے یہ حدیث ایک دفعہ سنی انہوں نے اپنی موت تک کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ ان سے سنا عمر بن عوص نے، کہتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا میں نے کبھی یہ نہیں چھوڑی، اور جو لوگوں نے ان کو دیکھا کہتے ہیں آج تک انہوں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی، ایک دفعہ سنی یہ حدیث۔ ان سے سنا نعمان بن سالم نے، یہ تابعین اور تابع تابعین، یہ جنریشنز ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنی میں نے آج تک اس حدیث میں عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ اور ہم لوگوں نے کتنی دفعہ یہ حدیث سنی ہے لائف میں، بٹ ہماری کتنی ہی سنتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ سو کنسسٹنسی از دا کی۔ بے شک اپنی لائف میں دن میں 5 کام کریں لیکن کنسسٹنسی کی بیسس پہ کریں۔ میں نے اپنی لائف کا کریکس بتاؤں میں آپ کو، وین ایور پیپل آر اوور آپٹیمسٹک ان میکنگ ٹائم اسٹیمیشنز اینڈ میکنگ پلانز، رائٹ، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے پلانس، بہت ٹائٹ اسکیڈولز بنا دیتے ہیں۔ دس از پلاننگ فیلیسی، کہ جس میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اچھا کسی کی کال بھی آ سکتی ہے جو آدھا گھنٹہ میرا لے لے، کوئی ایکسیڈنٹ بھی کسی کا ہو سکتا ہے جہاں مجھے جانا پڑ جائے، کسی کی وفات بھی ہو سکتی ہے۔ بے شک اپنے 5 لائف رولز بنائیں، 5 ڈیلی رولز بنائیں، پرابلی کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے، مے بی 7 بنائیں، مے بی کسی کے لیے 4 بنائیں، لیکن آئی وڈ سجیسٹ 5 جن کو روزانہ کی بیسس پہ کریں، ان کو ٹائم دیں۔ فار ایگزامپل if you have to do a certain business, do it on daily basis. If you have to memorize the Quran, do it on daily basis. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں سے اگر گزرتے ہوئے روزانہ کسی بھی جگہ جاتے ہوئے ایک درخت آئے اور میں وہاں پہ رک کے روزانہ اس کو 5 اسٹرائکس کروں اور میں چلا جاؤں، one day the tree will fall. لیکن اگر میں بیٹھا رہا ہوں کہ یار میں کوئی ایک دن چھٹی کا نکالوں گا اور میں جاؤں گا اس درخت کو، میں سارا دن اس پہ محنت تیرے گرا کے آؤں گا، probably I'll never do it. So do activities on regular and consistent basis, and inshallah ta'ala after a few days or a few months you'll be an expert in that, inshallah ta'ala. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا بابرکت بنائے، پروڈکٹیو بنائے، اور ہمارے آنے والے جو اوقات ہیں اور ساعات ہیں، جو ٹائمز اور سیکنڈز اور منٹس ہیں، ان کو بابرکت بنائے، اور ہم سے بہترین دین کا کام لے لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے اللہ اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔